برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو معلحل صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق ہے اطاعت الوالدین، کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، خدمت کرنا۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں متعدد مقام پہ ذکر فرمایا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ یعنی اپنی عبادت کے بعد اللہ نے ذکر کیا والدین۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور والدین کے ساتھ جو ہے بھلائی کا سلوک کریں۔ متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ان دو میں سے ایک یا دونوں، یعنی والد و والدہ کا بڑھاپا آپ کو مل جائے، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے بات کریں، اور اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، نیاز مندی سے، ادب سے، احترام سے ان سے پیش آئیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ تیری ماں نے کتنی تکلیف سے تجھے اٹھایا، پھر کتنی تکلیف سے ولادت ہوئی ہے، پھر رضاعت ہوئی ہے، تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ یعنی قرآن میں متعدد آیات مبارکہ ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ کون سے؟ یاد رکھیں گناہوں کی دو قسمیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ قرآن میں جس گناہ کے بعد عذاب کا ذکر ہو یا حد کا ذکر ہو وہ کبیرہ ہو، اور اگر نہ ہو تو وہ صغیرہ۔ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے فرمایا تھا کہ یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، خبردار خیال رکھنا چھوٹے گناہوں سے بچنا، کیونکہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو چھوٹی لکڑیوں سے ہی جلائی جاتی ہے، پھر یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کبیرہ پہنچ جاتی۔ اسی طرح جیسے کہ علماء کا یہ مشہور قول ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار،
اگر گناہ صغیرہ بار بار کرو تو صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کبیرہ گناہوں کی معافی کا تعلق جو ہے وہ استغفار سے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نے میرے آقا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و محبت کے بعد میں کون سا عمل کروں؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی۔ اس نے کہا حضور والدین میں سے پھر کس کا درجہ زیادہ ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد؟ فرمایا امو کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا امو کا۔ اس کے بعد فرمایا ابو کا۔ یعنی حضور پاک نے والدین کی اطاعت اور خدمت کا حکم دے کے پھر ماں کے 3 دفعہ تاکید فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلے تو بیچاری 9 مہینے تک پیٹ میں تمہیں اٹھا کے پھرتی ہے، اس کے بعد جب ولادت کا وقت آتا ہے تو گویا یہ بھی ایک موت کی گھڑی ہے، کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں عورت بچے گی یا نہیں بچے گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حولین کاملین، 2 سال تک رضاعت ہے۔ تو جب ماں کے لیے 3 مشقتیں ہیں تو حضور نے بھی اس کا مرتبہ 3 دفعہ بلند فرمایا کہ امو کا امو کا امو کا ثم ابا۔ اور والدین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک دفعہ حضور کے صحابی ہیں، یعنی صحابی کا مقام آپ سن چکے ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو زبان پہ کلمہ شہادت نہیں جاری ہو رہا۔ صحابہ بڑے گھبرائے، حضور کی خدمت میں پہنچے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اکرمہ کی سکرات کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ شہادت نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور والد تو فوت ہو گئے، ماں زندہ، بوڑھی ہے، معذور ہے۔ حضور پاک تشریف لے آئے اور فرمایا اس کی والدہ سے کہ تم علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا حضور بڑا اچھا آدمی ہے، آپ کا صحابی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا نہ یا رسول اللہ، میں راضی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے، جو بات بیوی کرتی ہے وہ مانتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا اس کو معاف کر دیں، اب تو اس کی موت کا وقت۔ نے کہا اصل میں معاف نہیں کروں، اس نے اپنی بیوی کے لیے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ حضور پاک نے حکمت سے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑی جمع کرو اور آگ جلاؤ۔ تو اس نے کہا حضور یہ آگ کیوں جلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ علقمہ کو تمہارے سامنے میں آگ میں ڈالتا ہوں، آخرت کے عذاب سے بہتر ہے کہ دنیا کی آگ میں جل جائے۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ولدی وفلذۃ قبضی، وہ میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اپنے سامنے اس کو آگ میں جلتا ہوا برداشت کر سکتی ہوں؟ پھر اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا حضور آپ گواہ ہو جائے میں نے معاف کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بس اس کی معافی لینے کے بعد جب ہم آئے تو حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ صحابی کی زبان بند ہو گئی کہ ماں ناراض، اتنا بڑا حق ہے ماں کا۔ ایک آدمی نے بڑا مشہور قصہ ہے تاریخ میں کہ
کہ اس نے اپنی والدہ کو، بوڑھی ماں کو بالکل کندھوں پہ اٹھا کے تمام مناسک ادا کیے، مینا گیا، عرفات گیا، مزدلفہ گیا۔ پہلے لوگ تو صحیح طریقے سے حج کرتے تھے نا، جان تو نہیں چھڑاتے تھے۔ آج کل تو جان چھڑاتے ہیں نا جی، بس ٹھیک ہے جی، آ گئے، عرفات ہو گیا، بات ختم، میری کنکریاں مار دینا۔ اور یار میری ڈیوٹی ہے، میں سویا نہیں، مجھے نیند آئی ہے۔ پہلے تو صحیح معنوں میں حج ہوتا تھا، مینا ہے مینا ہے، عرفات ہے عرفات ہے، مزدلفہ ہے مزدلفہ ہے، رمی جمرات ہے، ہر کام اسلوب اور سنت کے مطابق ادا ہو۔ اس نے ماں کو مکے سے اٹھایا، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ لے آیا، کنکریاں مروائیں، پھر مکہ لے آیا، طواف زیارت کیا، سعی کی، پھر مینا لے گیا، سارے احکام پورے کر کے طواف الوداع کرایا، کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور دل میں کہنے لگا کہ الحمدللہ۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، 7 حج کرائے اسی طرح والدہ کو، ہر سال حج پہ لیا۔ دل میں ایک دن کہنے لگا کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک اللہ والے ہیں یا فرشتہ ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ کے بندے، ایک رات تو نے بستر پہ پیشاب کر دیا اور شدید سردی کی رات تھی، اسی وقت تیری ماں اٹھی اور اس نے تجھے اٹھایا اور اس گندے کپڑوں کو دھویا، اور اس کے بعد جو کہ عورتوں غریبوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، وہ جو گیلی طرف تھی اس پر خود سوئی اور تمہیں ساری رات سینے پہ لٹایا کہ میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے۔ اور میں یہ 7 حج تو اس ایک رات کا بھی بدلہ نہیں ہے، تم کہتے ہو میں نے ماں کے حق ادا کر دیا، کیا کہہ رہے؟ اسی طریقے سے ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، جوان آدمی تھا، مجاہدین کی فرشتے بن رہی تھیں۔ انہوں نے کہا حضور میرا نام بھی لکھے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حل من ابواک حیا، تمہارے والدین زندہ؟ نے کہا یا فرمایا فجاہد فیہما، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ایک آدمی یمن سے سفر کر کے آیا، حضور میرا نام لکھے جہاد کے لیے۔ فرمایا تمہارا والدین زندہ؟ نے کہا جی والد تو فوت ہو گیا، ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ جب تک وہ اجازت نہ دے میں جہاد میں تیرا نام نہیں لکھوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتلایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، دعا کی کہ یا اللہ وہ کون ایسا بندہ ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ تو فرشتے نے آگے بتایا کہ فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہ کسائی ہے اور گوشت بیچ رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بندہ ہے بڑے انصاف سے گوشت توڑ رہا۔ نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، گوشت بیچ رہا ہے اور ٹھیک ہے صحیح دے رہا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا چیز تو نہیں ہے، حکم یہی ہے کہ جب ماپ تول کرو تو صحیح کرو۔ آپ بیٹھ گئے، جب اس نے دکان ختم کی چلنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں مسافر ہوں، اگر اجازت ہو تو میں رات تمہارے گھر میں گزار لوں؟ انہوں نے کہا اہلا وسہلا، مرحبا آئیے۔ اور میں اس کے گھر ہوں، دیکھوں یہ کیا عبادت کرتا ہے، کیا خاص عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے سوپ بنایا، یخنی بنائی، اور ایک بوڑھی ماں تھی، اس کو ایک ایک چمچ سے وہ یخنی پلاتا رہا، آخر اس نے کہا کہ بس
بیٹا اب اس سے زیادہ میں نہیں پی سکتی، جاؤ اللہ تمہیں موسیٰ پیغمبر کا ساتھی بنائے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کو ماں کی دعا لگ گئی۔ تو اللہ نے بھی پھر یہی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اس کی ماں کی جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، اس کا کوئی دنیا میں مقام نہیں۔ اور حضور کی حدیث ہے ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ہیں جو ہر حال میں قبول ہوتی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک دعا جو ہے اتق دعوت المظلوم، کسی پہ ظلم نہ کرنا، مظلوم کی سیدھی عرش پہ جاتی ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ والدین کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور صحیح احادیث میں یہ واقعہ ہے کہ 3 دوست سفر کر رہے تھے، شدید بارش کی وجہ سے ایک غار کے اندر گھس گئے، پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اوپر سے طوطا جو گرا تھا تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا رہتا ہے، سلائڈنگ ہوتی ہے، پہاڑ کے پودے گرتے ہیں، پتھر گرتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں گرتی ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب ان تینوں نے بیٹھ کے غور کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی غار ہی ہماری قبر ہے، اب اس سے نکلنے کا کوئی حل نہیں۔ انہوں نے کہا ہم چاہے کتنا زور لگائیں، اتنی بڑی چٹان کو کون ہلا سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات سنو، ہر آدمی اپنا کوئی ایک نیک عمل پیش کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میرے چاچا کی ایک لڑکی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بے انتہا اللہ نے اس کو جمال دیا تھا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ میرے کسی داؤ میں، میرے کسی چکر میں نہیں آئی، اور میں اس کے عشق میں بے تاب تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ دروازہ آدھی رات کو کھٹکا، میں دروازے پہ آیا، دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی۔ میں نے کہا تم کیسے؟ اس نے کہا زیادہ بات نہ کرو، پہلے مجھے اندر آنے دو، کوئی گلی میں دیکھ لے گا۔ اندر آ گئی، دروازہ بند کیا۔ میں نے کہا کیسے آئی؟ اس نے کہا اس وقت مجھے 200 دینار کی ضرورت ہے، میں نے اپنے والد کا قرضہ دینا ہے اور کل کا وعدہ ہے۔ اب ہم نے ہر جگہ دیکھ لی، کہیں سے کوئی امید نہیں تھی، آخر میں نے تیری محبت کو یاد کیا، تیرے پاس آئی ہوں، اب جو بھی تو نے مجھ سے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، لیکن پیسے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں نے 200 دینار لیے۔ میں نے کہا یہ نہ سمجھے کہ کبھی میری بے عزتی کر کے پیسے ہی نہ دے تو میں کیا کر لوں گی، عزت تو گئی، عورت کی عزت تو بس ایک ہی دفعہ ہے نا، اس کے بعد تو ختم ہو گیا، وہ جو اللہ نے اس کو عزت کا ایک موتی دیا ہے وہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا یہ 200 دینار باندھ لو، اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم بھی غسل کر لو، میں بھی غسل کر لوں، آج تو پھر میرے نصیبوں کی یہ بڑی رات ہے نا، میں اچھی طرح تو مناؤں نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو حکم کرو میں تابع ہوں۔ اس نے بھی غسل کیا، میں نے بھی غسل کیا۔ جب میں نے اس کو اپنے بسترے پہ لٹایا اور اس کے کپڑے کھولنے لگا، رونے لگ گئی۔ میں نے کہا روتی کیوں؟ میں نے کوئی تم سے جبر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جبر کی بات نہیں، لیکن میں نے زندگی میں کبھی گناہ تو گناہ اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری عزت کی حفاظت رکھو۔
کہتی ہے اللہ تو جانتا ہے میں تیرے ڈر سے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ پیسے بھی لے جاؤ اور جاؤ. میں نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. اگر واقعتاً میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے تو مہربانی فرما کے اس غار کا منہ کھول دے. البتہ کہ تیسرا حصہ غار کا منہ کھل گیا. اسی طرح ایک آدمی نے کہا کہ ایک بندہ میرے پاس تھا, مزدوری کرتا تھا, میری بکریاں چلاتا تھا, کام کرتا تھا. وہ اللہ جانے کچھ ناراض ہو کے مجھ سے چلا گیا. کہتی ہیں کہ میں نے پھر اس کے ریوڑ کو حفاظت سے رکھا جو اس کے حصے کی بکریاں تھیں, اور ان کی حفاظت کرتا رہا. اور وہ بھی اللہ کا بندہ کئی سال نہیں آیا. جگہ میں نہیں جانتا تھا. اب میں پریشان کہ حقوق العباد ہے. کئی سالوں کے بعد آیا, مجھے ملا. انہوں نے کہا پہچانے؟ میں نے کہا بالکل پہچانا ہے, میں نے تمہاری مزدوری دینی تھی, تمہاری بکریاں میرے پاس ہیں. اور نے کہا ٹھیک ہے آپ دے دیں. میں نے کہا چلو. میں لے گیا تو میں نے کہا یہ ساری بکریاں تیری ہیں. اور نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو, میرے تو 5-6 بکریاں تھیں, یہ تو 100-150 بکری. انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ بڑھتی رہی نا اتنا عرصہ, یہ سب تیری ہیں, لے جاؤ. کہتی ہیں وہ لے کے چلا گیا. یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے, تیرے خوف سے یہ عمل کیا ہے, تو مہربانی کر کے غار کا راستہ کھول دے. کہتے ہیں کہ پھر ایک حصہ اور کھل گیا. اب روشنی اندر آنے لگی. تیسرے آدمی نے کہا کہ بھائی میری یہ عادت تھی کہ میں اپنا مال مویشی چرانے کے بعد جب گھر لوٹتا تھا اس کا دودھ نکالتا تھا. میری ماں باپ بوڑھے تھے, صاحب فراش تھے, تو سب سے پہلے میں دودھ کا پیالہ بھر کے اپنے والدین کو پلاتا تھا, والد کو, والدہ کو, پھر بچوں کو پلاتا. کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے دیر ہو گئی, والد والدہ سو گئے. میں نے دودھ نکالا, پیالہ بھرا, ان کی چارپائی کے قریب گیا. وہ تو نیند میں بالکل مستغرق تھے. میں کھڑا رہا. میرے بچے رو رہے ہیں, ابا جان ہمیں دودھ. ہوئے گا نہیں جب تک میرے والدین نہیں پیئیں گے. میں کہتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ساری رات میرے بچے روتے روتے سو گئے, لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا. صبح کے قریب ان کی آنکھ کھلی تو میں پیالہ لے کر, انہوں نے کہا تم ساری رات کیوں؟ نے کہا میں لیٹ ہو گیا تھا. میں نے ان کو دودھ پلایا. تو یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے اپنے والدین کی یہ خدمت کی ہے تو غار کا منہ کھول دے. غار سے وہ پتھر گر گیا, ہٹ گیا, اور ہم سارے غار سے نکل آئے. تو والدین کی خدمت کا اتنا بڑا اللہ نے مقام رکھا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور سے کسی نے پوچھا حضور بڑے گناہ کیا ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی. یہ کبائر میں سے ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اس کے بعد فرمایا وقتل النفس, کسی کو ناحق قتل کرنا, وشہادت الزور, اور جھوٹی گواہی دینا. یہ کبائر گناہوں میں سے. اسی طرح ایک بڑا صحیح واقعہ آتا ہے کہ جریج نام کا ایک بہت بڑا عابد زاہد بندہ تھا, جس کی ساری زندگی عبادت میں گزر گئی. اس کا اپنا ایک عبادت کے لیے مکان بنا ہوا تھا, اسی میں رہتا تھا, ساتھ ہی گھر تھا. وہ نماز میں مشغول تھا کہ ماں نے آ کے آواز دی کہ جریج. اب اس نے کہا میں اللہ کی نماز میں ہوں, کیا کروں؟ بہرحال اس نے ماں کو جواب نہیں دیا اور نماز پڑھتا رہا. ماں چلی گئی, تھوڑی دیر کے بعد آئی تو پھر نماز پڑھ رہا. اس نے پھر آواز دی کہ یا جریج. اس نے ماں کو جواب نہیں دیا, نماز پڑھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد ماں پھر آئی, اس نے آواز دی, وہ پھر نماز میں کھڑا ہے. وہ تو ساری رات تہجد پڑھتا تھا. اس نے آواز دی کہ یا جریج. اس نے جواب نہیں دیا. تو اس نے دعا کی اللہم لا تمتہ
حتی یرا وجہ المومسات، اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی کنجری کا منہ نہ دیکھے۔ ماں کو جواب نہیں دیتا، انہوں نے بڑی معافی مانگی لیکن ماں ناراض رہی۔ اسی علاقے میں ایک بہت ہی خوبصورت ترین جمیل عورت تھی، لیکن نعوذ باللہ بد کردار تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ یہ بڑا پیر بنتا ہے، فقیر بنتا ہے، عابد زاہد بنتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کا کتنا بڑا حوصلہ ہے، وہ بہانے سے آ جائے جی مجھے تکلیف ہے دم کر دیں، اگر دم کر دے۔ وہ اسی طرح اس نے ہر حربہ آزما لیا، حسن، جمال، سنگار، میک اپ، باریک سے باریک کپڑے کے بدن نظر آئے، پھر ناز، انداز، وارفتگی، اپنے آپ کو زبردستی اس کے حوالے کرنا، لیکن انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ بی بی دم ہو گیا، جاؤ نکل جاؤ۔ اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کسی اور آدمی سے، بلکہ کتابوں میں ایک چرواہا تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، اس سے جا کے تعلق رکھا، اس سے نعوذ باللہ اپنے زنا کراتی رہی، حتیٰ کہ حاملہ ہو گئی۔ اور اس نے آہستہ آہستہ مشہور کرنا شروع کیا کہ یہ جو بڑا پیر بنتا ہے نا جریج، اسی کا حمل ہے میرے پیٹ میں، میرے ساتھ زنا کیا، میں حاملہ ہو گئی اور بڑا بزرگ بنتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بھی ایسی بدبخت تھی کہ بچہ لے کے آئی، اور سارے لوگ وہاں بیچارے بیٹھے ہوتے تھے عبادت، وہاں حضرت کی دعا کے لیے۔ کہا کس سے دعا منگوا رہے ہو، یہ بچہ اس کا ہے؟ وہ تو سننا تھا جی، وہ ساری عقیدت شقیدت تو ختم ہو گئی۔ لوگوں نے اٹھ کے مارنا شروع کر دیا حضرت جریج کو، اور اس کے عبادت خانے کو بھی توڑنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کے حضرت بے ہوش ہو گئے، مکان ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا بڑا عابد زاہد بنتا ہے اور لڑکیوں سے زنا کرتے، وہ سامنے بچہ لے کے کھڑی ہے، کوئی عورت ایسا جھوٹ بول سکتی ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے؟ حضرت اٹھے اور اس کے بعد اس بچے کے سینے کی انگلی رکھی اور فرمایا فشہد یا ایھا الغلام، اے بچے تم صحیح گواہی دو تاکہ میری عزت بچ سکے۔ بچہ بول پڑا، اس نے کہا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں، میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب لوگ جناب پاؤں میں گر گئے، معاف کر دیں، اور نے کہا تمہارا قصور نہیں، میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ اللہم لا تمت، اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک کسی کنجری کا منہ نہ دیکھے۔ تو میں نے کنجری کا منہ دیکھ لیا، مجھے جو سزا ملنی تھی وہ ماں کی بد دعا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ والد کی دعا، والدہ تو دعا تو اور زیادہ ہے، اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی نبی اپنی امتی کے لیے دعا کرے۔ اور اسی طرح لکھا ہے حضرت محمد بن سیرین نے بھی اور حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ 3 چیزیں ہیں جن پر نظر پڑنے سے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا ایک تو قرآن کو صرف دیکھتے رہو، پڑھو نہ، تب بھی رحمت ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ پر نظر رہے تب بھی رحمت ہوتی ہے، اور والدین کے چہرے پر محبت سے، شفقت سے، اطاعت سے نظر پڑے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری، ایک صحابی آئے حضور کی خدمت، اس نے کہا حضور اگر والدین فوت ہو جائیں اور میں زندگی میں ان کا نافرمان تھا،
اب اس کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہاں ازالہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے صدقات و خیرات کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے نفل عبادات کرو، یہ سب کچھ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان کو تمہارے لیے آخرت میں راضی فرما دے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور میں اپنے والدین کو موت کے بعد اگر اکرام کرنا چاہوں، فرمایا اس کے دوستوں کا اکرام کرو، جو تمہارے والدین کے دوست تھے، رشتہ دار تھے، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، یہ بھی گویا کہ تم اپنے والدین کا اکرام کر رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر متعدد آیات میں، اور یاد رکھیں لفظ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے عدل کا حکم نہیں دیا، ورنہ تو دو چیزیں ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان، لیکن عدل تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو برابر کی برابر چیز دے دو، یہ عدل ہے۔ احسان ہے نہیں، اس سے زیادہ خدمت کرو، اللہ نے فرمایا والدین سے احسان کرو، عدل نہیں، انہوں نے خدمت کی تم نے بھی خدمت کر دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اتنی اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت اور والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں، حتیٰ کہ یعنی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعائیں بند کر دیتا ہے، اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بھی روک دیتا ہے، اور جب تک وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔